دیکھو انوار رمضان، ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کو K21 ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے توسط سے دیکھے جانے والی سحری کی خصوصی نشریات انوار رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو اور یہاں پر موجود تمامی حاضرین کو، اور آج جو مہمانان گرامی یہاں پہ جلوہ فرما ہیں، بہت ہی عقیدت، خلوص، ادب، احترام کے ساتھ آپ سب کو عبدالصمد کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 11 رمضان المبارک کی سحری کی نشریات میں شامل ہیں۔ عشرہ مغفرت کا پہلا روزہ ہے، اور آج کیا ٹاپک ہے، کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، میں ایک شعر پڑھ دوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا لکھیں سرکار کی شان میں، کیا لکھیں سرکار کی شان میں، سب تو لکھ دیا ہے اللہ پاک نے قرآن میں، اور تم نے نہیں پڑھا تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہاں پہ جو ایک لفظ ہے وہ قرآن پاک کا ہے۔ یقیناً آپ میرا آج کا موضوع سمجھ گئے ہوں گے، لیکن میں سب سے پہلے اپنی ٹرانسمیشن کا جو آغاز ہے وہ سرکار کی ثنا خوانی سے کروں گا، اور میرے ساتھ یہاں پہ جو موجود ہیں بہت ہی قابل احترام حافظ جنید عطاری، جو ثنا خوانی کرتے ہیں سرکار کی، اور آپ نے ان کی آواز کو بہت سارے ٹیلی ویژنز پہ بھی سنا ہوگا۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بتاؤں میں، کیا بتاؤں میں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، ہاں اپنا جینا اور مرنا، میرا جینا اور مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، میرے آقا میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اور اس کے قدموں کی دھول تو دیکھو، اس کا کیف و سرور تو دیکھو، ہاں دیکھنے کا شعور تو دیکھو، ہاں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے،
جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور بے وفائی کا کھیل رچتے ہیں۔ آقا یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، آقا یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں۔ پیار دیتا تو بس مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا اور ہر دل کے درد کی دوا مدینہ ہے۔ اور ناظرین، یہ تھے حافظ جنید عطاری۔ اب جو یہاں پہ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ کون ہیں، ان کا تعارف کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کتابوں میں جو افضل ہے کتاب اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اور بڑی خوبصورت ٹرانسمیشن لگتی ہے۔ میری اپنی دل کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر گھر میں ایک حافظ ضرور ہونا چاہیے جو اس گھر کی شفاعت کا ذریعہ تو بنے۔ ہم نے اپنے بچوں کو ہر چیز سکھائی، کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو انجینئر بنایا، کاش کسی ایک کو حافظ قرآن بنا دیں اور اس کو صرف اور صرف دین کے لیے وقف کر دیں۔ یہ قرآن سے محبت بھی اور اولاد سے محبت بھی، وہ ایک اولاد یقین کریں آپ کی دنیا میں بھی کام آئے گی اور کل قیامت میں بھی آپ کی ڈھال بن جائے گی۔ اور پھر قرآن اترا کس کی شان میں؟ قرآن مقدس کا جو ہر حرف ہے وہ جمال مصطفیٰ کا مدح خواں ہے۔ گویا کہ اللہ خود سرکار کی ثناخوانی کرتا ہے قرآن کی صورت میں، اگر آپ نے پڑھا ہو۔ آج جو ٹاپک ہے نا وہ بڑا نازک ٹاپک ہے۔ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، یا اگر پڑھا ہے تو اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا نہیں۔ ناظرین، انسان زندگی میں آتا ہے 40 سال 50 سال گزارتے ہیں، 60 سال گزارتے ہیں، لیکن ان سے آخری ٹائم میں یہ پوچھے نا کہ کبھی آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، تو وہ کہتے ہیں ترجمہ ہم نے کبھی نہیں پڑھا۔ جب ترجمہ نہیں پڑھا تو تم نے تفسیر نہیں پڑھی، اور جب تم نے یہ کچھ نہیں کیا تو تمہیں یہی پتہ نہیں چلا کہ اللہ تم سے کہہ کیا رہا ہے۔ جب تمہارا دل کرے نا اللہ سے بات کرنے کا تو کہتے ہیں کہ قرآن کو کھول لیا کرو، اللہ تم سے بات کرے گا۔ لیکن ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں، معذرت کے ساتھ۔ ہم رمضان کے مبارک مہینے میں ہیں۔ یہاں پہ جو آج میرے ساتھ موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر ان کا تعارف نسبتاً کرایا جائے، جو ان کو خلافت ملی ہے، تو شہزادہ غوث الورا نے ان کو خلافت دی اور وہ خلیفہ ہیں شہزادہ غوث الورا۔ ان کا جو نام ہے وہ مفتی امیر حمزہ قادری ترابی ہے، جو اس وقت الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی اچھی مسند پہ دین کے فرائض کو اس طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں گویا جس طریقے سے دینا چاہیے۔ اور ایک عالم کی ڈیفینیشن، عالم کا عمل، عالم کا جو منصب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اگر میں ان کے نام سے بھی منسوب کر دوں تو شاید میں اس کا حق ادا نہیں کر پاؤں جو کام مفتی صاحب کر رہے ہیں۔ اور آج جو موضوع میرا ان کے ساتھ ہے وہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ نے اپنا وقت دیا اور اس ٹرانسمیشن کو رونق بخشی۔ مفتی صاحب، قرآن پاک کا ذکر ہے اور یہاں پہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ جس طریقے سے معذرت کے ساتھ یہ حقیقت ہے، حقیقت بات بری تو لگتی ہے، پورے رمضان کے علاوہ ہم قرآن نہیں کھولتے، لیکن جس دن قرآن آتا ہے معذرت کے ساتھ ہم قرآن کا خلاف بھی اسی دن صاف کرتے ہیں۔ تو یہ ادب، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کی توحید کا بھی اقرار کیا، ہم نے نبی کا بھی اقرار کیا، لیکن ہم قرآن سے اتنی دور ہیں اور پھر گویا ایک مہینے میں قرآن کو جس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ اس بارے میں کہنا کیا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں عبدالصمد بھائی، یہ جو سوال ہے بالکل ہی درست سوال ہے، اور قرآن مجید الفرقان حمید، اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر کہا کہ میں امت کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، بہت ہی خوبصورت بات، ایک قرآن اور دوسرا میری اہل بیت۔ کیا بات ہے! اور قرآن مجید الفرقان حمید
کا تذکرہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ میری امت اب میں تمہارے سامنے بظاہر تو نہیں ہوں گا، اب جو تمہیں ہدایت چاہیے، جو تمہیں معلومات چاہیے، یہ قرآن ہے جسے تم تھام لو۔ اور واقعی میں جو قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر رب کریم نے، رب ذوالجلال نے جو فرمایا ہے، واقعی میں اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر کرنا ہے نا، تو قرآن مجید اور فرقان حمید کو تھام لو۔ آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر جو تقریباً 11 مہینے تک قرآن نہیں کھولا جاتا، قرآن سے بالکل دور ہے بندہ، اور پھر رمضان المبارک میں رسمی طور پہ قرآن کھولتا ہے اور پھر پوری تلاوت بھی کرتا ہے، تو بات یہ ہے صرف رمضان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے نازل نہیں فرمایا، بے شک اللہ نے رمضان میں 27ویں رمضان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن تو نازل کیا، مگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم صرف رمضان میں پڑھنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں فرما دیا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے، یہ قرآن ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت یافتہ ہے۔ متقی سے مراد یہ مومنین ہے، کہ اگر اس سے مومنین اگر روزانہ اپنے طور پر اگر یہ زیادہ پڑھنے میں اگر دشواری ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ روزانہ اگر رکوع بھی تم پڑھو لو اور اس کو پڑھ کے اسے سمجھ لو تو واقعی میں تم صراط مستقیم پر رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور قرآن کے صرف عربی ہی پڑھنا صرف یہی ہے؟ نہ، عربی میں فضیلت تو بے شک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر جس کا مفہوم ہے کہ اگر میری امت قرآن کے ایک حرف کو پڑھے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر حضور پاک نے اس کی اور وضاحت فرما دی، میں یہ نہیں کہتا کہ تم الف لام میم پڑھو تو یہ ایک حرف ہے، تم الف پڑھو گے تو یہ ایک حرف، لام پڑھو گے تو دوسرا حرف، میم پڑھو گے تو یہ تیسرا حرف ہے۔ تو تم نے سمجھو کہ الف لام میم پڑھ لیا تو 30 نیکیاں کما لی، یہ تو نیکی کے حد تک ہے۔ اگر آپ اس کے مفاہیم کے اندر جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا، پھر اس پہ بھی سوال ہوتا ہے کہ مفتی صاحب پچھلی قوموں کا تذکرہ یہ کس سے کہانیاں سے کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے جو تمام معاملات کو تذکرہ کیا ہے تو اس سے امت محمدیہ کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ یہ جو حرکتیں کرتے تھے تو میں انہیں یہ سزا دیا کرتا تھا، تو امت محمدیہ ایسی حرکتوں میں نہ پڑھے کہ پھر انہیں بھی اس طرح کی سزائیں ملیں۔ مگر پھر یہاں پر عقیدت اور تازگی بڑی مشہور ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ ہے جس میں محمد عربی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب اس امت پر نازل نہ فرمایا۔ تو یہ سرکار کا صدقہ ہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خود نبی ہیں، آپ کو قرآن پڑھنا ضروری نہیں ہے، مگر امت کو تعلیم دینے کے لیے قرآن مجید الفرقان حمید حضرت جبریل امین علیہ السلام کو سنایا ہے۔ کیا بات ہے، بالکل۔ اور مفتی صاحب آپ نے جو بات پیاری کوٹ کری ہے نا، خطبہ حجت الوداع، آپ نے تو شروع وہاں سے کر دیا کہ اگر میرے حساب سے 40 منٹ کے ہمارے لیے 40 گھنٹے بھی کم ہے اگر ہم اس پہ بات کریں تو، کہ نبی پاک نے خود فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسری میری اہل بیت، میری اطرت۔ اب قرآن پاک سے مراد تو قرآن پاک ہی ہے، لیکن آج کے ٹائم پہ اگر بات کی جائے مفتی صاحب، تو اگر ہم کسی کو یہ کہہ دینا کہ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، ایک مثال ہے یہ، میں نے کسی سے کہا کہ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تو وہ سب سے پہلا سوال یہ کرے گا کہ پڑھنا کس شخصیت کا ہے۔ اگر وہ سنی ہے تو معذرت کے ساتھ وہ سنی فالوور، اگر وہ اہل حدیث دیوبندی ہیں تو وہ ان کے فالوور، جبکہ الٹیمیٹلی قرآن تو مفتی صاحب ایک ہے نا، ہمیں اللہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں تو اس کو سننا ہے، نہ کہ ہمیں شخصیت۔ ہر بندہ اپنے علم کے مطابق اس عربی کا ترجمہ کرتا ہے، اس کی تفسیر بیان کرتا ہے، پھر وہ لوگ تو آپ کیا کہیں گے کہ جو ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے۔ دیکھیں عبدالصمد بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اور فرقان حمید عربی میں نازل کیا، اور ہم سب اعجمی ہیں، ہر کسی کو عربی پڑھنے نہیں آتی۔ اب یہاں پر فرقہ واریت کا معاملہ ہے، کوئی اہل سنت ہے تو کوئی دیوبند مسلک کا ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل تشیع ہے، تو ہر کسی کا اپنا اپنا ایک رہنما ہے۔ اہل سنت پر بات کریں تو احمد رضا خان فاضل بریلوی، جن کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، بالکل، تو اہل سنت ان کو فالو کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح دیوبند مسلک میں لوگ اشرف علی تھانوی اور تقی عثمانی ان کی تفسیر کو فالو کرتے ہیں۔ تو اب ان سب کے اپنے اپنے معاملات ہیں۔ اب میں اگر جاؤں نا تو عشق و محبت پر اگر بات کروں، کلام اللہ کا ہے، بالکل ایسی ہے، تو پھر ترجمہ بھی پھر اس انداز میں ہونا چاہیے، بالکل ایسی ہے۔ اور کلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے نازل فرمایا، بالکل ایسی ہے، تو ترجمہ کرنے والا بھی پھر اس عشق و محبت میں ڈوب کر اس کا ترجمہ کرے گا۔ وہ ایک شعر یاد آ گیا کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ بے شک، آپ صحیح بول رہے ہیں۔ اب جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مکر کرتے ہیں جی تو رب کریم بھی ان سے مکر کرتا ہے. جی مکر کا مطلب ہے دھوکہ. جی ایسی ہے. اب جو عاشق ہوگا, اللہ کی شان کو جاننے والا ہوگا, تو وہ اس کا ترجمہ یہی کرے گا. اسی طریقے سے میرے امام نے کیا کہ جو آپ سے مکر کرتے ہیں اللہ ان سے مکر کرتا ہے. مطلب یہ کہ جو آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی ہی مار مارے گا. بالکل ایسی. اور جو ادب والا نہیں ہے تو نعوذ باللہ اللہ کو بھی دھوکے باز قرار دے گا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ علم بہت ضروری ہے, کہ علم سے بندہ پھر اس شخصیت کی شان کو جانتا ہے, پھر اسی کے حساب سے کلام کرتا ہے. بالکل ایسی ہے. اور وہ بڑے بزرگ ایک بات کہتے تھے کہ عمل سے گر گئے تو بچت ہو جائے گی, ادب سے گر گئے تو بچت نہیں ہوگی. تو عمل میں بچت ہے, ادب میں نہیں ہے, تو ادب سے کبھی نہیں گرنا. اور مفتی صاحب لیکن اس کا ایک الٹیمیٹلی حل کیا ہے؟ مطلب قرآن سے دوری ہے, پھر یہ ساری چیزیں اختلافات ہیں جو تکفیری ہیں, ایک امت ہونے کا میسج کب جائے گا کہ ہم ایک قرآن کو پڑھیں ہیں؟ اللہ بھی تو ایک ہی ہے نا, قرآن بھی تو ایک ہی ہے نا, نبی نے تو آخری حجت الوداع میں قرآن پاک کا لفظ فرمایا نا, تو پھر یہ کیسے ہوگا یہ مسئلہ حل؟ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو بات قرآن سے تمہارے مرتبے کے حساب سے, لیول کے حساب سے جو سمجھ میں آتی ہے نا, اس بات کو لے لو. صحیح ہے. سمپل سی بات, صحیح ہے. جو سمجھ میں آتی ہے اسے لے لو. باقی جہاں گروپ بندی کی بات آتی ہے اور جہاں بے ادبی نظر آتی ہے اسے چھوڑو. اچھا مفتی صاحب یہاں ایک اور بات, خود سے نہیں پڑھنا, کوئی پڑھائے گا تو پڑھیں گے. اگر ہم خود سے ریسرچ کرنا شروع کر دیں, یہ بھی تو ایسے ہی آگے بڑھے نا, تو ہم اگر خود سے مطالعہ شروع کر دیں, میں تو آپ کو یہ بھی نہیں بولتا کہ آپ کسی سنی کی تفسیر پڑھیں, آپ سنی بھی پڑھیں, آپ دیوبندی بھی پڑھیں, آپ اہل تشیع بھی پڑھیں. جب آپ سب کی پڑھ لیں تو پھر اپنا تھوڑا سا ذہن لگائیں, اپنے علم کے حساب سے دیکھیں کہ اس بات کا مطلب کیا ہے. جس بات پہ وہ یہ بات حقیقت ہے کہ جس بات پہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے آپ وہ کر لیں. ایسا ہے نا مفتی صاحب؟ ایسا بھی ہے, مگر بات یہ ہے کہ میں یہاں پر ایک بات میں ضرور کوٹ کروں گا. اگر بندہ سارے مسلک کو ایک سائڈ رکھے, جی نیوٹرل ہو کر سوچے, بہترین بات ہے. تو نیوٹرل ہو کر سوچے گا نا تو اللہ تعالیٰ نے ضمیر ہر ایک کے اندر رکھا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ضمیر بالکل مر نہیں گیا. جی جب بندہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو اگر رکھے, جی کیونکہ اگر عشق کو رکھے گا, اللہ کی محبت کو رکھے گا, پھر جب وہ دیکھے گا نا تو وہ خود ہی اس کو تمیز ہو جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر حلال ختم کر دیا. آپ نے مسئلہ ہی ختم کر دیا. دوسری بات مفتی صاحب یہاں پہ ایک اور بات تھوڑا سا ماں باپ کے لیے بھی ہے, میں نے شروع میں ایک ذکر کیا تھا, میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ کچھ کہیے گا, کہ آج کل کے ٹائم کے اندر پہلے بچوں کو حافظ بنایا جاتا تھا, خوشی سے کہا جاتا تھا ہمارے ہاں اولاد ہو رہی نا ہم اس کو حافظ قرآن بنائیں گے. آج یہ کانسیپٹ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ یہ بولتے ہیں یہ حافظ بن کے کریں گے کیا ہیں, یہ عالم بن کے کریں گے کیا, یہ کتنا کما لیں گے. جبکہ میں حقیقت بات بتاؤں انہیں یار معذرت کے ساتھ, عالم جو ہے وہی ترقی کر رہے ہوتے ہیں, یہ جو دوسرے پڑھے لکھے ہوتے ہیں یہی بے روزگاری سے مر رہے ہوتے ہیں. آپ علماء کو بعد میں بولیں, آپ ان بچوں کو بعد میں بولیں, یہ تو ان کے دلوں میں قرآن ہے کہ کس طریقے سے بے روزگار رہیں گے. آپ نے اپنا کانسیپٹ ہی چینج کر دیا مفتی صاحب. تو یہاں پہ ہر گھر میں ایک حافظ ہونا چاہیے. بے شک ہونا چاہیے. فضیلت بھی بتائیے گا. فضیلت بھی بتاؤں اور ساتھ میں ایک حق بات ہے وہ بھی کروں گا, شاید کئی لوگوں کو اختلافات ہو. باہر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سیاستہ شریف کے اندر موجود ہے, ان 6 کتابوں کے اندر. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صاحب قرآن, یعنی یہاں سے مراد جس نے قرآن کو حفظ کیا, کہ اس کی فضیلت نبی پاک نے یوں بیان کی کہ وہ 10 لوگوں کی شفاعت کروائے گا, بشرط یہ کہ وہ حلال کو حلال جانتا ہو, حرام کو حرام جانتا ہو اور گناہوں سے محفوظ ہو. بالکل تقویٰ تو اہم ہے نا, وہ تو لازمی ہے. اور حافظ کیسا, جو قرآن کی تمام آیتوں کو بعینی حفظ کیا پلس اس کے مفاہیم کو بھی جانا. جی آج کل ہمارے یہاں جو حافظ ہیں صرف 30 پاروں کو رٹ لیتے ہیں, اس کی عبارت کو یاد کر لیتے ہیں, اس کے معنی و مفاہیم سے غافل ہیں, تو وہ بندہ اس شفاعت والے معاملے میں نہیں آئے گا. اور پھر دوسری بات, والدین تو حفظ کراتے ہیں, بے شک کروائیں. میں کہوں گا کہ واقعی میں آپ کی والی بات کہ ہر گھر کے اندر حافظ ایک ہونا ضروری ہے, جس طرح عالم کا ہونا ضروری ہے. تو اس بچے کو اس کی تعلیم بھی سکھائیں. جی حافظ پلس عالم بنائیں, کہ پھر وہی صرف 10 کو نہیں لے کر جائے گا, پھر اسی عالم کو دروازے پہ کھڑا کر دیا جائے گا کہ اب تو اپنے ساتھ سب کو لے کر جا جن کو تو لے کر جاتا ہے. کیا بات. اور پھر والدین کو تو وہ پہلے ہی فرسٹ ترجیح دے گا, اور ساتھ میں اپنی اولادوں کو بھی دے گا. پھر یہاں تک کہ لوگ آئیں گے کہیں گے کہ علامہ صاحب میں آپ کو پانی پلایا کرتا تھا, مجھے بھی جنت لے جائیں. مجھے بھی جنت لے. اور والدین کو کتنا بڑا اجر ہے جو تاج پہنایا جائے گا. اللہ اکبر. یہاں تک بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری گھر کی روشنی کم پڑ جائے گی, اللہ تعالیٰ ان حافظوں
کہ والدین کو جو تاج پہنائے گا اس کی بہت زیادہ تیز روشنی ہوگی. یعنی کہ تمام دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے روشنی رکھی ہے وہ سب کے سب اس کے سامنے دم ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ وہ تاج پہنائے گا اور پھر لوگ کہیں گے کہ یہ ذی احترام لوگ کون ہیں جن کے سروں پر یہ تاج ہے. تو پھر غیب سے آواز آئے گی کہ وہ لوگ ہیں جن کی اولاد قرآن مجید الفرقان حمید کو حفظ کر کے رہے گی. اور مفتی صاحب وہ وہاں پہ یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں اپنی اولادوں کو حافظ بنا دیتے. یہ باتیں موجود ہیں لیکن آج ہم ان چیزوں سے بہت دور ہو گئے ہیں. یقیناً ایک بات کا دیکھیں, اللہ پاک جو ہے نا وہ رزق کے خالق بھی ہیں اور مالک بھی ہیں. رزق دینے والی ذات صرف پاک پروردگار کی ہے. لیکن یہاں پہ ایک میسیج اور 2025 چل رہا ہے. میں یہ بات 2 سال سے کر رہا تھا اور مجھے اچھا لگتا ہے جب آج میں ایک بڑے لیول پہ ان بچوں کو دیکھتا ہوں. آج مفتی صاحب اگر آپ غور کریں گے نا تو اگر کوئی حافظ ہے, کوئی عالم ہے, تو دوسری جگہ پہ وہ الٹیمیٹ انجینئر بھی ہوگا, وہ ڈاکٹر بھی ہوگا. میں یہاں پہ ایک بات آپ کے ذہنوں سے یہ نکالنا چاہتا ہوں کہ یہ دین اپنی روزی کے لیے نہیں سیکھتے, یہ عالم اپنی روزی کے لیے نہیں, ان کا روزگار الگ ہے. آپ اس مائنڈ سے ہٹیں. دین کی یہ تبلیغ کرتے ہیں, انہوں نے مسندیں سنبھالی ہوئی ہیں, دستار بندی سنبھالی ہوئی ہے. آپ نے مذاق بنا کے رکھ دیا علماء کا. یہ انبیاء کے وارث ہیں, خود نبی پاک نے فرمایا. آپ کہتے ہیں کہ ہم عالم بنا کے کیا کریں گے؟ الٹا اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی اولاد غلطی سے حفظ کر لے, آپ اس کا جینا آرام کر دیتے ہیں. کوئی عالم بن جائے, آپ اس کے لیے بیریئر کھڑے کر دیتے ہیں. اس کو پوری زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے کہ جیسے ساری دین کی باتیں یہی کرے گا. مفتی صاحب ایسی باتیں ہیں نا, پھر اس کے لیے جاب کے معاملات, اس کے لیے شادی کے معاملات, آپ نہیں کریں ایسی چیزیں. ان بچوں کو اسکوپ دیں, یہ ہمارا اثاثہ ہیں, یہاں تو ہیں ہی ہیں, کل قیامت میں بھی یقین کریں آپ ان کے محتاج ہوں گے, یہ آپ کے نہیں ہوں گے. تو یہ ایک میسیج ہے پیرنٹس کے لیے بھی. بہت ہی پیاری گفتگو چل رہی ہے اور یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. میں بریک سے واپس آتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رخے میں ہے بوب سبحانی کے صدقے, رخے میں ہے بوب سبحانی کے صدقے, رخے میں ہے بوب سبحانی کے صدقے, میں اپنے پیر لاسانی کے صدقے, رخے میں ہے بوب سبحانی کے صدقے, میں اس تصویر نورانی کے صدقے, اور شہی اقلیم عرفانی کے صدقے, شہی اقلیم عرفانی کے صدقے, شہی اقلیم عرفانی کے صدقے, اور جناب غوث سمدانی کے صدقے, جناب غوث سمدانی کے صدقے, اور معین الدین اجمیری کے صدقے, معین الدین اجمیری کے صدقے, معین الدین اجمیری کے صدقے, اور محی الدین لاسانی کے صدقے, محی الدین جیلانی کے صدقے, اور تصدق محجبینوں پر زمانہ, تصدق محجبینوں پر زمانہ, تصدق محجبینوں پر زمانہ, اور میں اپنے پیر لاسانی کے صدقے, میں اپنے پیر لاسانی کے صدقے, میں اس تصویر نورانی کے صدقے, میں اس تصویر نورانی کے صدقے, فدا بے دم علی کے لاڈلوں پہ, فدا بے دم علی کے لاڈلوں پر, ہاں لاڈ
پہ اور رسول اللہ کے جانے کے صدقے رسول اللہ کے جانے کے صدقے رخ محبوب سبحانی کے صدقے رخ محبوب سبحانی کے صدقے. سلامت رہیں، آباد رہیں. بہت ہی خوبصورت یہ کلام تھا. اور یہ تھیں فرح افضل جو جن کی شان میں یہ کلام پڑھ رہی تھی نا. وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جن کا فرمان ہے قدمی حاضی علی رقبۃ من کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. آپ ولیوں کے ولی ہیں. اور ہماری ٹرانسمیشن یہ ویسے ہماری خوش نصیبی ہے کہ کبھی کہیں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، کبھی کہیں ولیوں کا ذکر ہوتا ہے. اور ایک شعر پڑھوں گا، اس کے بعد پھر اپنے ثنا خان کی طرف جاؤں گا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں محمد مخدوم رضا قادری جو ثنا خان مصطفیٰ بھی ہیں، بہت ہی مشہور و معروف ہیں. آپ نے ان کی آواز کو بہت ہی چینلز پہ سنا بھی ہوگا. آج ہی ہماری ٹرانسمیشن میں جلوہ افروز ہیں. آپ کو بھی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. سوز کلام ہے. کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو
ملتزم سے والہانہ بار بار، کیا بات ہے، سلامت رہے سلامت رہے۔ لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو، کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار۔ وہ شعر یاد آ گیا، سبحان اللہ، کہ تم ہی سنو گے میری، تم ہی کرم کرو گے، دونوں جہاں میں میرا تم ہی بھرم رکھو گے۔ آقا جب آپ ہیں نا تو پھر کوئی غم ہی نہیں ہے، اور آپ ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی جنت بھی ہماری ہے، اور کل بروز قیامت جو شفاعت کا صحرا سجے گا نا ہمارے سروں پہ بخششوں کا، وہ بھی آپ کے صدقے میں ہی سجے گا۔ مفتی صاحب، میں آپ سے یہاں پہ ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسی چیز بتائیں، قرآن پاک کی صورتیں جو ہیں وہ شفا سے بھرپور ہیں، کوئی ایک ایسی صورت بتائیں جس میں ساری بیماریوں کا علاج ہو اور بہت ہی آسان بھی ہو، لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، تاکہ یہ لوگ آج کل جن لوگوں کے پاس جاتے ہیں نا شفا حاصل کرنے کے لیے، ان میں تو خود شفا نہیں ہوتی، وہ کسی کو کیا دیں گے؟ دیکھیے عبدالصمد بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام دیا ہے قرآن مجید الفرقان حمید، یہ تو ویسے ہی سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک شفا ہی شفا ہے، مگر احادیثوں سے جو ہمیں معلومات ملتی ہیں اور بزرگان دین جو ہیں جنہوں نے ہمیں یہ معلومات دی ہے کہ سورہ فاتحہ، یہ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ جی، سورہ فاتحہ کو جو ایک بار بھی اگر عقیدت کے ساتھ پڑھ لیں، ویسے اس کی جو تعداد بتائی گئی ہے کہ 10 مرتبہ پڑھے اور اسے پانی پر دم کرے تو اس سے کم و بیش 700 بیماریاں جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ دور فرما دیتا۔ جی بالکل ایسی کم و بیش 700 بیماریاں، ویسے تو یہ جو ہمیں روایتوں سے موصول ہوا، باقی اللہ کی شان ہے اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ سے کیا کیا بیماریاں دور کر دیں۔ اسی طریقے سے آج کل ہمارے پاس کچھ ایسے بھی آتے ہیں کہ فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ میں کہتا ہوں اگر کیا نہیں کیا، آپ قرآن مجید الفرقان حمید کی جو یہ آخری جو 2 صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، اسے اپنے معمول میں رکھ لے، ٹھیک ہے، رات کو سونے سے پہلے باوضو رہے، اور باوضو بھی بڑی فضیلت ہے کہ جو باوضو سویا اور اس کو اسی سونے میں نیند میں ہی موت آ گئی تو اس کو شہید کا درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر اس کو بھی ملا لیں صحیح ہے، تو وہ 700 جو بیماریاں ہیں وہ بھی دور، اور سورہ فلق و ناس کو پڑھ لیں۔ اگر یہ وہم ہے یا حقیقت ہے تو جادو کرنے والے نے جادو کیا بھی ہو، چاہے لاکھوں کا کیا ہو، اللہ تعالیٰ ان 2 صورتوں کی برکت سے اس پر جادو کو بھی ختم فرما دے گا، جس طرح نبی کریم علیہ السلام پر یہودیوں نے جادو کیا تھا۔ اب یاد رکھیے گا کہ نبی پاک علیہ السلام پر جادو تو کیا تھا، یہ جادو بھی نبی پاک کا عشق حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، تو حضور پاک سے ٹچ ہوا تھا، اور پھر اللہ کو یہ بھی تو بتانا تھا کہ امت محمدیہ پر اگر جادو کا اثر ہو تو میرا محبوب جو عمل کرتا ہے اسے اپنا لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرما لی، فلق و ناس، حضور پاک نے اسے پڑھا، اپنے اوپر دم کیا، وہ جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ تو اللہ اکبر، تو قرآن مجید کو تھام لوگے تو ہر مصیبت سے نجات پا جاؤ گے، ہر مصیبت سے نجات پا جاؤ گے۔ اور مفتی صاحب یہاں پہ ایک بات ہے اور تھوڑا سا مذاقتاً بھی ہے کہ یہاں پہ نا یہ وہم پتہ ہے کب آتا ہے؟ جب کاروبار میں جو مسئلے آتے ہیں یا رشتوں میں مسئلے آتے ہیں تو فوراً یہ خیال آتا ہے کہ ہم پہ کسی نے جادو کرا دیا، لیکن جب معاملہ صحیح چل رہے ہوتے ہیں نا، جس دن آپ کسی مہینے اچھا کما لیں گے تو اس دن آپ کے اوپر یہ وہم نہیں آتا کہ شاید کسی نے غلطی سے جادو کرایا تھا، میں سنور گیا یا میری روزی میں برکت ہو گئی۔ یہ سارے مطلب برے خیال تب آئیں گے جب آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھے وقت میں تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اور برے وقت میں تمہیں یہ وسوسے آنے لگ گئے۔ لیکن ہر چیز کا علاج قرآن پاک میں موجود ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ غیر مسلموں نے ہماری کتاب کو ریسرچ کر کے وہ ہم ہی پہ امپلیمنٹ کر کے ہمیں دکھا رہے ہیں، ہم نے آج تک مسلمان ہونے کے باوجود اس کتاب کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا۔ یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے۔ مفتی صاحب، قرآن پاک کے حوالے سے اور کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہم میسیج دیں اپنے پلیٹ فارم سے؟ دیکھیں، قرآن مجید الفرقان حمید کی شان میں ایک بات میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتا چلو
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میری جوتی کا تسمہ جی بھی کھو جاتا جی تو میں قرآن مجید سے تلاش کرتا تھا. کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات. یعنی یہ بہت ہی باکرامت کتاب ہے. اگر بندہ اس کو عقیدت کے ساتھ اگر اس کو پڑھے نا، جی میں نے جو مشورہ دیا تھا ایک رکوع، جی اگر ایک رکوع بھی نہیں پڑھ سکتا جی اسے 3 آیت بھی پڑھے، ٹھیک ہے، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھے. اور ترجمے کے ساتھ اس کی تلاوت کرے، صحیح ہے، اور جتنی نیتیں کرنا چاہتا ہے نا ساری نیتیں کر لے، ٹھیک ہے، ساری نیتیں کر کے وہ پھر اس کی تلاوت کرے. صحیح ہے. تو دیکھیے گا کہ جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی جو نوری مخلوق ہے فرشتے وہ بھی آ جاتے ہیں جی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پہ برستی ہے. کیا بات اور ہے. جب وہ نوری مخلوقیں آتی ہیں اور پھر جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے جی. تو پھر جو رحمتوں کی چھما چھم بارش ہو رہی ہوتی ہے بات تو ہی الگ پھر ہے. بندہ دنیا کو بھی سنوار لیتا ہے اور آخرت کو بھی سنوار کیا لیتا بات ہے. ہے. اور پھر دوسری بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، تو یہی قرآن رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ اے مولا یہ مجھے دنیا میں ترجیح دیتا تھا، مجھے دنیا میں پڑھتا تھا. یہ میں اپنی طرف سے بات بہت ہی نہیں، خوبصورت میسیج دے رہے ہیں آپ. یہ سیاہ ستہ شریف کے اندر ہے، آئی تھنک ابن ماجہ کے اندر ہے جی کہ یہ قرآن مجید اور فرقان حمید اللہ سے عرض کرے گا کہ اے مولا یہ مجھے دنیا میں پڑھتا تھا جی تو اس کو تو کچھ تحفہ عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی تاج پہنا دے گا. کیا بات ہے. اور سبحان پھر اللہ، سبحان اللہ. یہی کہے گا قرآن کہ اے اللہ، اے مولا، اے پروردگار، یہ مجھے پڑھتا تھا تو اور بھی اسے تحفہ عطا فرما. جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک لباس پہنا دے گا. کیا بات پھر ہے. یہی قرآن کہے گا تو کیا اس کے لیے یہی ہے؟ تو رب کریم کہے گا کہ جس طرح تو قرآن دنیا میں پڑھتا تھا اسی طرح تو ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھ، جہاں پر تیرا یہ پڑھنا مکمل ہوگا وہ جنت میں تیرا درجہ ہوگا. سبحان. کیا بات ہے ناظرین، یہ فضیلتیں گویا یہ تو کتاب خود سفارش کرے گی، تو یقیناً ہمیں اس کو آج تھامنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہے احسان رضا قادری. احسان رضا قادری، میں آپ سے ملتمس ہوں، یہ نعت خواں بھی ہیں اور آپ نے پچھلی ٹرانسمیشن میں آپ نے انہیں گاہے بگاہے ہماری ٹرانسمیشن میں دیکھا بھی ہوگا، آپ انہیں سنتے بھی رہتے ہیں، بہت ہی پیاری سرکار کی ثنا خوانی کرتے ہیں. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور اپنی گزر رہی ہے آرام چین سے، دانا غسل سے ملتا ہے، پانی حسین سے نواسوں کا صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ رہا ہے، زمانہ
کا صدقہ کھا رہا ہے اور یہ چکی صحیح ادا کی چل رہی ہے یہ چکی صحیح ادا کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے بہت ہی خوبصورت کلام، بہت ہی خوبصورت کلام ہے۔ میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ ناظرین میرے ساتھ یہاں پہ شاہ زیب رضا بھی موجود ہیں جو ثنا خواں ہیں۔ میں آپ سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں۔ قربان میں ہونے کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ہونے کی بخشش کے ایمان ملا کے صدقے قرآن ملا، ان کے صدقے ایمان ملا کے صدقے قرآن ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ہونے کی بخشش کے اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ کروڑوں احسان ہے، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہیں، قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جھٹلایا نہیں، قربان میں ہونے کی بخشش کے سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ناظرین یہاں پہ ایک اور ثنا خواں موجود ہیں جن کا نام ہے عامر رضا قادری۔ میں بلا تاخیر آپ سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ بھی سرکار کی بارگاہ میں ثنا خوانی کریں۔ خطا کار ہوں مولا، مولا میں بندائیں آسی ہوں، خطا کار
خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، شعر ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دائیں آسی ہوں وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا، تیرا ہوں فقط تیرا، پرستار ہوں مولا، مولا میں بر سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اور نادان تھے جو رکھتے تھے امیدیں کسی پر، ذات اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ اور اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ اللہ کو یاد کیا کریں، اور کبھی جب غم بہت زیادہ ہو جائیں، جب آپ بالکل تھک جائیں نا، تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کیا کریں، اور پھر اپنے نبی پر درود پاک بھیجا کریں، پھر آپ دیکھیے گا آپ کی مشکلیں حل کیسے ہوتی ہیں۔ اور میں یہاں پہ شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی صاحب آپ کا کہ آپ نے بہت ہی ایک اچھا پیغام ہماری ٹرانسمیشن سے دیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ سب سے پہلے آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل آف آور اسپانسرس، ون آف دا بگیسٹ برانڈ روح افزا اینڈ سلمان فوڈ، جو ہمیں اتنے اچھے اچھے سوسز اور جیمز کیچپس دیتے ہیں، روزانہ اسپانسر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹائم ویژن مارکیٹنگ، میاداد ہولڈنگز۔ ان کے علاوہ کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ سر آپ سوٹس کن کے ویئر کرتے ہیں؟ میں نے کل بھی بتایا تھا جو ہمارے برانڈ ہے جو ہمیں سوٹس اسپانسر کرتے ہیں۔ آج جنہوں نے ہمیں سوٹ اسپانسر کیا ہے وہ میک کلیکشن ہے، اسکرینز پہ نمبرز چل بھی رہے ہوں گے ان کے، ون آف دا بگیسٹ برانڈ میک کلیکشن اینڈ اورا، اور دوسرے ورڈز میں ان کا ایک اور برانڈ ہے جس کو انداز کے نام سے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے۔ بہت ہی اچھے فیبرک میں، بہت ہی ریزنیبل پرائسز ہے، کوالٹی اسٹیپ بہت بہترین ہے۔ مسٹ وزٹ دیئر ویب سائٹ اینڈ آلسو کانٹیکٹ آن گیون نمبرز۔ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو سر۔ اس کے علاوہ اور جتنے ہمارے اسپانسرز ہیں، 21 ہاؤسنگ بلڈرز اینڈ سوسائٹی، اور پراپرٹیز، ایل ٹی وی، ہائیجین فیکٹر، آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل آف آور اسپانسرز۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عبدالصمد صمدانی کو اجازت دیجیے کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔